رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سامعین ذی احتشام، معراج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کا یہ دور بڑا ہی پرفتن دور گزر رہا ہے اور جس میں ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل کو دین سے بے رغبت کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے رب کونین نے ہمارے لیے ایک نمونہ بھیجا ہے، تو وہ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہارے لیے ہم نے کوئی نمونہ اور ماڈل بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ آئیڈیل اور نمونے سے کیا مراد یہ ہے کہ ہمارا اخلاق و کردار، ہمارا تعلیم و تعلم، نظریات و اعتقادات، معاشرت و معاشیات اور لباس و حجامت اور زندگی کے دیگر جو امور ہیں، معاملات ہیں، ان میں اگر ہمیں نمونہ اور ماڈل بنانا ہے تو کالی کملی والے کو بنانا ہے۔ اور اسی کے برعکس ہم نوجوان نے اور معاشرے کے لوگوں نے کیا کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو پس پشت ڈال کر اپنا تعلیم و تعلم، نظریات و اعتقادات، معاشرت و معاشیات اور دیگر کاموں میں، لباس و حجامت میں، اور اپنی شکل و صورت کو نمونہ اور ماڈل سمجھا ہے تو یہود و نصارہ کو سمجھا۔ اگر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بات کی جائے تو یہی انہی کے طور و طریقے پر ہیں۔ سر کی حجامت دیکھی جائے تو انہی کے طور و طریقے پر، شکل و صورت کی بات کی جائے تو انہی کے طور و طریقے پر۔ بڑے علم اور دکھ کی بات ہے، نہیں پسند آئی تو ہمیں محمد عربی کی صورت نہیں پسند آئی۔ حضرات، اگر لباس کی بات کی جائے تو لباس کی خلاف شریعت جو جسم کا اعضاء کو ظاہر کر دینے والا، یہ بھی انہی کے طور و طریقے پر۔ اسی کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک دور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کے برابر اس طرح ہوئیں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ اور رب کبریا کی قسم، یہ بڑے علم اور دکھ کی بات ہے۔ اسی لیے تو ان حالات کو دیکھ کر شاعر بھی طرب اٹھا اور کہہ ڈالا، شور ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تابع نہ کر دے۔ کیا شاعر مشرق نے خوب نقشہ کھینچا اور کہہ دیا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کونین کے امام کی نمونہ سمجھ کر اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔